رکوع نمبر 8 ہے، تلاوت سنتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور جو نصارہ ہوئے یا صابئی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی ہوگی۔ بعض جو جدید مفسرین ہیں وہ اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں ان کو غلطی لگی ہے کہ انہوں نے اس سے وحدت ادیان کا فلسفہ جو ہے وہ نکالا ہے، یعنی کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے گا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ اجر کا مستحق ہوگا، جبکہ حقیقت حال ایسی نہیں ہے۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے۔ اس آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے تو ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ ان یہودیوں کا کیا ہوگا جو لوگ درست راستے پر چل رہے ہیں، کتاب الہی کے پیروکار ہیں اور اپنے پیغمبر کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جو جس دور میں تھا، یعنی جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، ان میں سے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھا، آخرت کے دن پر ایمان رکھا، اپنے نبی کی بات کو مانا، اس کی تعلیمات پر ایمان لائے تو وہ جنت میں ہوں گے۔ اسی طرح عیسائی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں صحیح راستے پر رہے، وہ جنت میں ہوں گے۔ اسی طرح جو لامذہب لوگ ہیں، صابی کہتے ہیں لامذہب کو، اور جس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور بعض نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی تھی اور یہ کسی بھی دین کے پیروکار نہیں رہے تھے، اور بعض کے نزدیک یہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے، صابئین جو ہے یہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گروہوں کا ذکر کر کے واضح کیا ہے کہ جو بھی اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا رہا اور عمل صالح کرتا رہا، وہ سب آخرت میں نجات سے ہمکنار ہوں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی صابی جو ہے وہ آپ پر ایمان لائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ آپ سے پہلے کے یہودیوں عیسائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام انسانیت اس بات کی پابند ہے کہ اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر۔ تو جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی جب تورات کے احکامات نازل ہوئے تو یہودیوں نے کہا کہ ہم تو ان احکامات پر عمل نہیں کر سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کھڑا کر دیا، جس سے ڈر کر کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے اوپر گرے تو ہمیں چور چور کر دے گا، تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو، یعنی اس کتاب میں جو احکامات ہیں انہیں یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو، تاکہ تم دنیا میں گناہوں سے بچ سکو۔ لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے، یعنی تمہیں اللہ نے کتاب دی اور اس کے بعد تم پھر گئے، یعنی تم نے اس کتاب سے روگردانی کی، تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو یعنی مچھلیوں کا شکار کرتا تھا، اور ہفتے کے دن انہیں اس شکار سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک ہیلہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز کیا۔ ہفتے والے دن بطور امتحان اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، اور انہوں نے گھڑے کھود لیے تاکہ جب پانی گزرے تو مچھلیاں اس میں پھنس جائیں، اور پھر اتوار والے دن جو ہے وہ مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو ہفتے والے دن کاروبار نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی تھی کہ انہیں بندر ذلیل بنا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سزا کو عبرت بنا دیا، ان کے لیے تو عبرت بنا جو وہاں موجود تھے، اور بعد کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ تو نصیحت سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ صرف تقوی والے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جب انہیں حق بات بتائی جائے، انہیں نصیحت کی جائے تو وہ اسے قبول کرتے ہیں، جبکہ باقی لوگ جن کے دل سخت ہو چکے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ ارد گرد مشاہدہ بھی کریں گے اللہ کی نشانیوں کا، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو ذبح کرنے کے دو مقاصد تھے۔ اللہ نے کیوں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا؟ ایک تو یہ تھا کہ ان کے دل میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، اس کو نکالنا مقصود تھا، اور دوسرا اس گائے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک مقتول کا ان کو پتہ دینا تھا جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، قاتل کو تلاش کر رہے تھے لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو ان دو مقاصد کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو نبی کا کیا جواب تھا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں، کیونکہ جاہل ہی ایسی بات کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے، اور مذاق اڑانا عقل اور دین کا سب سے بڑا عیب ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ہر وقت دوسروں کا مذاق اڑانے کے در پہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو حقیر بنانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، تو یہ جہالت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گائے کی وضاحت پوچھی تو موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ وہ درمیانی عمر کی ہو۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بیان کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ بھی رہے ہیں اپنی قوم کو کہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالو، کہا ہے نا کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مزید بحث میں پڑے ہوئے ہیں اور مزید سوالات کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ وہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کہتا ہے کہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے اپنے رب کو پکارو کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے، ہمیں مزید واضح کر دے، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، یعنی ہمیں نہیں پتا چل رہا کون سی گائے ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے
وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، وہ تندرست اور بیدار ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، لیکن انہوں نے اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر ڈالی۔ یعنی لگتا نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں گائے کو ذبح کریں، کیونکہ وہ اتنی زیادہ بحث کر رہے تھے، اتنی کوشچننگ کر رہے تھے، اتنے سوالات کر رہے تھے اس گائے کے بارے میں، اور کہتے تھے گائے تو ہم پر مشتبہ ہو گئی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کون سی گائے کو ذبح کریں۔ بالآخر جب ان پر واضح ہو گیا تو پھر انہوں نے مہنگے داموں اسے خرید کے اس گائے کو ذبح کیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بنی اسرائیل کے ہاں ایک قتل ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قتل کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ اب تم جو گائے کا ایک ٹکڑا ہے وہ مقتول کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کر وہ خود تمہیں بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہاں سے رکوع نمبر 9 کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئیے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ تو یہ قتل کا واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کرنا تھا، حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جتنا مرضی چھپا لو، اللہ تعالیٰ اس کو کھولنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم چھپاتے ہو۔ ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے، یعنی ایک مقتول شخص ہے، ایک مردہ شخص ہے، اس کو زندہ کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے باس بعد الموت پہ کہ اللہ قیامت کے بعد، یعنی قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلوں کی مثال دی ہے کہ تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو دلوں کا سخت ہو جانا یہ افراد اور امتوں کے لیے سخت تباکن ہوتا ہے، کیونکہ دل کی سختی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب دل پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ ایسے شخص کے دل پر حق بات اثر نہیں کرتی، قرآن اثر نہیں کرتا، ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، کیونکہ انسان کے دل سے حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ صلاحیت کیسے ختم ہوتی ہے؟ جب انسان مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے،
اس کے اندر جو اصلاح کی صلاحیت ہوتی ہے نا، اصلاح کی،